بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ شکر کرو میرا اور شکر کرو اپنے والدین کا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے احکامات بیان کیے ہیں قرآن میں اور ایون کہ تورات میں انجیل میں، تو جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ مت عبادت کرو سوائے اللہ کی اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تو دوسرا کمانڈمنٹ لا الہ الا اللہ کے بعد دوسری کمانڈمنٹ اپنے والدین سے حسن سلوک. تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور تورات میں انجیل میں پرانی کتابوں میں ہمیشہ ایک بڑی سے بڑی حکم اللہ کا یہ رہا ہے، کمانڈمنٹ یہ رہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر ایک انسان یہ دیکھ لے کیسے وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک سکتے. جو اس کو تکلیف جو ماں کو ہوتی ہے وہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ ساری ایک انسان کے سارے ٹکڑے کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے اس کے سامنے زندہ اس کے ٹکڑے کر دو، یا اس کے جسم پہ سے اس کی کھال کھینچ لو، وہ اتنا درد نہیں ہوگا جو اس ماں کو درد ہوتا ہے جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. اتنا شدید درد ہوتا ہے، اور وہ اس درد کے باوجود جب وہ درد سے نکلتی ہے، جب بچہ باہر آتا ہے اور اس کی جب ہاتھ میں بچہ آتا ہے تو سب درد بھول جاتی ہے، اس کو سارا درد اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. ایسا لگتا ہے اس کو کوئی درد تھوڑی دیر پہلے ہوا ہی نہیں تھا. ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے ماں اور بیٹے کا. اور اگر یہی اولاد آگے جا کے اپنی ماں کو عزت نہ دے، اس کی سے خدمت نہ کرے، اس کی ساتھ اس نے سلوک نہ کرے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے. تو باپ ہے، اس نے وہ 9 مہینے جب ماں سے پیٹ سے تھی تو باپ دھکے کھا رہا ہے، جا رہا ہے، کماتا ہے، کھلاتا ہے، کپڑے یہ وہ کھانا پینا ہر چیز اس کی انتظام کر کے ماں کو دیتا ہے. ماں کے جسم میں خوراک جاتی ہے، بچہ کھا رہا ہے. کون محنت کر رہا ہے؟ باپ اور ماں. باپ دھکے کھا پھر رات کو جاگ رہا ہے، اس کو ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، بچہ بیڈ میں، باپ جاگ رہا ہے کہ میرا بچہ بھی پیدا ہوگا. پھر جس دن ہوتی ہے ڈیلیوری اس دن بھی باپ ساری رات جاگ رہا ہوتا ہے، اس کی نیند آنکھ سے غائب ہوتی ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے. پھر وہ ماں اس تکلیف سے اٹھاتی ہے اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس دن جس دن پیدا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچے ہر دن کہ کیسے میرے ماں باپ نے مجھے جنم دیا، کیسے وہ مجھے دنیا میں لائے، کتنی محنت کی ہے. پیدا ہونے کے بعد ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، باپ نے کتنے دھکے کھائے اس کو پروان چڑھانے کے لیے. وہ ساری چیز بھول جاتا. پھر کیا کرتا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو می. What you did on that day? What is your achievement you did on this day? تم نے کیا تیر مارا تھا اس دن کہ تم آج یہ کر رہے ہو. جشن تو جب بناتا ہے، سیلیبریٹ جب کرتا ہے جب آپ نے کچھ کام کیا ہو، آپ نے محنت کی، آپ نے سیل کر لیا، آپ نے ایوارڈ کما لیا، آپ نے بڑی کوئی کام کیا، کوئی تیر مارا. یہ جو برتھ ڈے منا رہا ہے، جو یہ بدبخت ہے، اس نے کیا تیر مارا تھا اس دن؟ اس نے کون سا تیر مارا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا. وہ تو پیدا ہوا تھا اور شاہانہ طریقے سے پیدا ہوا ہے. اس کو پھر ماں اٹھا رہی ہے، باپ اٹھا رہا ہے، اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. تو نے کیا اچیومنٹ کی کہ آج تو برتھ ڈے منا رہا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے تو ہر روز اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اللہ نے ان کے ذریعے سے تجھے اس دنیا میں بھیجا اور ان کو سپرد کر دیا، ان کے دل میں محبت ڈال دے کہ تیری وہ خدمت کرے، تیری وہ کیئر کرے، تیرے ساتھ محبت کرے. اور یہ کون سا کوئی جہالت کا نظام ہے کہ جس بچے نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور وہ آج وہ اپنی برتھ ڈے منا رہا ہے، سیلیبریشن منا رہا ہے. کس چیز کی سیلیبریشن ہے؟ جشن تو جب منانا چاہتا ہے جب آپ نے کوئی تیر مارا ہو. تو اگر جشن منانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ ماں باپ ہے. اور ہر روز ہے، ہر دن. یہ نہیں مدرس ڈے بنا دو، فادرس ڈے بنا دو. ہر دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. سب سے اوپر ان کو رکھو، سب سے اوپر. ہماری بیویوں سے، بچوں سے بھی اوپر ہمارے ماں باپ ہونے چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو ہر روز رو کے ان کے لیے دعائیں مانگو کہ انہوں نے بڑی تکلیف سے ہمیں یہاں پہ اس دنیا میں لائے، پھر ہمیں بڑا کیا، ہمیں جوان کیا، ہمیں عقل مند پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل کیا کہ آج اس دنیا میں ہم اچھے طریقے سے جی رہے ہیں.
تو یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو مخلوق کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو ان کا شکر کیا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. اگر نہیں ہے دنیا میں زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں. اللہ کے نبی نے بدعا دی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو جبریل علیہ السلام نے کہا لعنت اس پہ، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو لعنتی شخص ہے جس کے ماں باپ زندہ ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہیں حاصل کرتا، اپنی اللہ کی مغفرت حاصل نہیں کرتا. اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر شخص کو جب اس کی بیوی بچہ جنے یا کوئی بھی شخص ہے دنیا میں جب اس کی بیوی بچہ جن رہی ہے اس کا اور اس کو پیدا ہونے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے کہ وہ کتنی تکلیف سے اس بچے کو جنم دیتی ہے، تاکہ اس کو پھر احساس ہو کہ اس کی ماں نے بھی اتنی تکلیف سے اسے پیدا کیا تھا، اس دنیا میں لائی تھی. تو پھر اس کو اس کی ماں کی قدر ہوگی کہ کیسے اس ماں نے اس تکلیف کو برداشت کر کے اس دنیا میں لے آئی تھی. تو اور کیسے اس باپ نے تکلیف اٹھا کے پھر اس کو ماں کی خدمت کی، پہلے اس کی ماں کی خدمت کی جب وہ پیٹ سے تھی، پھر اس کے بعد ساری عمر اس کے لیے دھکے کھائے. تو اللہ تعالیٰ میں ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. اللہ میں ہدایت دیجیے. آمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.